بہت زمانے پہلے ایک دور دراز دیس میں ایک نہایت خوبصورت ریاست تھی۔ اس ریاست کا نام تھا روشنیا۔ یہاں کے پہاڑ سبز اور اونچے تھے، دریا موتیوں کی طرح چمکتے تھے، پرندے خوشی کے گیت گاتے تھے اور لوگ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ روشنیا کی سب سے بڑی طاقت ایک جادوئی پھول تھا جسے لوگ نور کا پھول کہتے تھے۔ یہ پھول محل کے سب سے بڑے باغ میں کھلتا تھا۔ اس کی خوشبو دل کو سکون دیتی تھی اور جب رات ہوتی تو یہ پھول چمک اٹھتا جیسے ہزاروں ستارے ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں۔ اس کی روشنی سے پوری ریاست جگمگا اٹھتی تھی اور اندھیرا کہیں چھپنے کی جگہ نہ پاتا تھا۔ لیکن ایک دن آسمان پر کالے بادل چھا گئے، پرندے خاموش ہو گئے اور ہوائیں رک گئی۔ اسی لمحے ایک کالی جادوگرنی زہرا ریاست میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھی اور اس کے گرد اندھیرے کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ اسے روشنی اور خوشی سے نفرت تھی۔ زہرا نے اپنی جادوئی طاقت سے نور کا پھول توڑ لیا اور اپنے اندھیرے محل میں لے جا کر قید کر دیا۔ جیسے ہی پھول بجھ گیا، روشنیا کی ساری خوشیاں بھی بجھ گئیں۔ دن ہو یا رات، ہر جگہ اندھیرا چھا گیا، درخت سوکھنے لگے، پرندے اڑ گئے اور لوگ خوف و غمگین میں ڈوب گئے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسی ریاست میں ایک چھوٹی سی بچی رہتی تھی جس کا نام تھا ایلا۔ وہ معصوم ضرور تھی لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی روشنی اور ہمت تھی۔ وہ اکثر خواب دیکھتی کہ وہ اپنی ریاست کو بچانے والی شہزادی بنے گی۔ ایک رات جب وہ رو کر سوئی تو خواب میں ایک خوبصورت پری اس کے سامنے آ گئی۔ پری کے پروں سے چمکتی ہوئی چاندنی ٹپک رہی تھی۔ پری نے نرمی سے کہا، ایلا، صرف تم ہی ہو جو نور کا پھول واپس لا سکتی ہو۔ تمہارے دل کی صفائی اور ہمت ہی وہ طاقت ہے جو زہرا کے جادو کو توڑ سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ تمہیں کئی امتحان دینے ہوں گے اور ایک نیا دوست تمہارے ساتھ ہوگا۔ اگلی صبح ایلا نے فیصلہ کر لیا، وہ اپنی ریاست کو بچائے گی۔ جیسے ہی وہ نکلی، ایک خوش رنگ بولنے والا طوطا کوکو اس کے کندھے پر آ بیٹھا۔ کوکو نے ہنستے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں ایلا، ہم مل کر روشنی واپس لائیں گے۔ یوں دونوں نے اپنا طویل سفر شروع کیا۔ جادو کا جنگل۔ سب سے پہلا امتحان تھا جادو کا جنگل۔ اس جنگل میں سورج کی روشنی بھی مشکل سے پہنچتی تھی۔ درختوں کے پتے سرسراتے اور عجیب آوازیں نکالتے۔ اچانک بڑے بڑے بولتے درخت ان کے سامنے آ گئے۔ ایک درخت نے گرجدار آواز میں کہا، یہاں سے صرف وہی گزر سکتا ہے جس کا دل سچا ہو۔ ایلا نے ڈرتے ڈرتے اپنی کہانی سنائی کہ وہ اپنی ریاست کو بچانے نکلی ہے۔ اس کی باتوں میں اتنی معصومیت اور سچائی تھی کہ درخت مسکرا اٹھے۔ ایک درخت نے کہا، تمہارا دل واقعی ہی صاف ہے، جاؤ، راستہ تمہارا ہے۔ یوں درختوں نے اپنی جڑیں ہٹا دی اور ایک سنہری راستہ کھل گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ ایک اور کٹھن مرحلے پر پہنچے جسے لوگ آنسوؤں کا دریا کہتے تھے۔ دریا کا پانی چاندنی میں چمک رہا تھا، لیکن یہ دریا صرف اسی وقت سوکھتا تھا جب کوئی اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرتا۔ ایلا نے سوچا اور پھر آنکھوں میں آنسو بھر کر اپنی نانی کا دیا ہوا سنہرا کنگن اتار کر دریا میں پھینک دیا۔ اچانک دریا کی لہریں تھم گئیں اور پانی زمین میں جذب ہو گیا۔ اب راستہ صاف تھا۔ آخر کار وہ پہنچے اندھیرے کے محل میں۔ محل کے دروازے آگ اگل رہے تھے، دیواروں میں بھوتوں کی پرچھائیاں نظر آتی تھیں اور اندر جادو کے جن گھوم رہے تھے۔ لیکن ایلا نے ہمت نہ ہاری۔ کوکو نے کہا، ہم ڈرنے نہیں آئے، ہم جیتنے آئے ہیں۔ ایلا نے ہر رکاوٹ کا مقابلہ کیا اور آخر کار زہرا کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ زہرا قہقہ لگاتے ہوئے بولی، چھوٹی بچی، تم مجھے ہرا نہیں سکتی، میں اندھیروں کی ملکہ ہوں۔ ایلا نے نور کے پھول کی طرف دیکھا اور کہا، اندھیرا کبھی روشنی کو ہرا نہیں سکتا، جہاں نور ہوتا ہے وہاں اندھیرا خود بھاگ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھول کی طرف لپکی اور جیسے ہی اس نے نور کا پھول اٹھایا، ایک زبردست روشنی پھیلی۔ زہرا چیخنے لگی، اس کا جادو ٹوٹ گیا اور وہ دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گئی۔
روشنیاں ایک بار پھر جگمگا اٹھا، پرندے لوٹ آئے، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور لوگ خوشی سے جھومنے لگے۔ بادشاہ نے سب کے سامنے اعلان کیا، ایلا ہماری ریاست کی اصل شہزادی ہے۔ ایلا نے مسکرا کر کہا، میں نے صرف ایک بات سیکھی ہے، اصل طاقت تلوار یا جادو میں نہیں بلکہ ایک صاف دل، سچائی اور دوستی میں ہوتی ہے۔ اور یوں روشنیاں ہمیشہ کے لیے روشنی اور خوشی سے بھر گیا۔ اور اس طرح روشنیاں ہمیشہ کے لیے روشنی، دوستی اور سچائی کی روشنی سے ہمیشہ کے لیے جگمگانے لگی۔ لوگ کہتے ہیں جب بھی نور کا پھول کھلتا ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت تلوار نہیں بلکہ سچائی میں ہوتی ہے۔